فنگل سین کہہ رہا تھا کہ جو ہوا ہے 7 اکتوبر کو، اس کے بارے میں مجھے تھا کہ مورلی میں اس کو کیسے پلیس کروں. سین کہتا ہے کہ سلیو ریولٹ ہوا تھا امریکہ میں، بہت زیادہ سلیوز جو ہیں انہوں نے وائٹس کو کافی قتل کیا تھا. ریئلی گڈ انالوجی کہ the one is making here. تو اس نے کہا کہ میں نے جتنا بھی میں نے پڑھا نا ولیم لارڈ گیرزن کے بارے میں، اس نے ایک جگہ بھی ان کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا آئی ٹولڈ یو سو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو سین کہتا ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا نا مجھے سکون ہوا، اور میں نے بھی سب کو کہا کہ آئی ٹولڈ یو سو، تم یہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کرو گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ. اور نارمل فنگل سین کا ایک انٹرویو کا کلپ یاد ہے جس میں وہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ رو رہی ہوتی ہے، مطلب کمپلیٹلی لائک ڈیسیمیٹڈ ہر آرگومنٹ کہ بھائی یہ جو کراکوڈائل ٹیئرز آپ ہولوکاسٹ کے لیے رو رہے ہو، وہ کہتا ہے میری فیملی سروائیور ہے، اب جو فلسطین میں آپ لوگ کر رہے ہو آپ لوگوں نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، ادھر تمہارے آنسو نہیں نکلتے. فنگل سین کی کتاب ہے دا ہولوکاسٹ انڈسٹری، اور یہ ہی روٹ دس مینی ایئرز اگو، اینڈ اس میں وہ آرگیو کرتا ہے کہ جو زائنسٹس ہیں وہ ہولوکاسٹ کو ایز این انڈسٹری یوز کرتے ہیں، بار بار لوگوں کو یہ اینٹی سیمیٹزم اور بار بار اپنی سینسٹیوٹیز اور ہولوکاسٹ کارڈ کھیلنے پہ. اینڈ زیادہ میں ابھی ریسنٹلی نا ایک فنگل سین کا ہی میں انٹرویو سن رہا تھا جو اس نے آئی تھنک اس نے جارڈن پیٹرسن کی بیٹی کے ساتھ کیا. اچھا. اس میں ہی سیڈ سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ. یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے پیئرس مورگن بھی جو بھی اس کے پاس گیسٹ آتا ہے کہتا ہے ڈو یو کنڈیم حماس، ڈو یو کنڈیم حماس. اور اس نے ایک بہت انٹرسٹنگ انالوجی ڈرا کی جو مجھے کافی اچھی لگی، اینڈ اٹ واز مینلی فار ہز امیریکن آڈینس، اور اس کی جو امیریکن آڈینس ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتی ہے اور انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کننڈرم میں تھا کہ مورلی میں کیسے اس کے بارے میں سوچوں کہ جو حماس نے کیا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا مجھے کنڈیم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ واٹ ہی ڈز از وہ ہسٹری کے اندر جاتا ہے اور وہ ہسٹری کو اسٹڈی کرتا ہے. اینڈ امیریکن ہسٹری کے اندر امریکہ کی ایک ہسٹری رہی ہے سلیوری کی، ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ تھی، سلیوز یہ لے کے آتے تھے افریقہ سے، ان کے ساتھ ظلم وغیرہ بھی ہوتا تھا. سو وہاں پہ جو ایبولیشنسٹ تھے، ایبولیشنسٹ وہ لوگ تھے جو سلیوری کو ایبولش کرنا چاہتے تھے. ایبولیشنسٹ کے اندر ایک بڑا مشہور ایبولیشنسٹ تھا ولیم لارڈ گیرزن کے نام سے. ولیم لارڈ گیرزن جو ہے اس وقت امیریکن ہسٹری کے اندر ہی از سین ایز اے ہیرو because history has vindicated him and history said کہ he was on the right side. Why? Because he was against the American slavery project. So Finkelstein کہتا ہے کہ slave revolt ہوا تھا امریکہ میں، اینڈ اس سلیو ریوولٹ میں بہت زیادہ سلیوز جو ہیں انہوں نے وائٹس کو کافی قتل کیا تھا، سلیو ماسٹرز کو اور وائٹس کو کافی کلنگ کی تھی. اینڈ اس نے کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ولیم لارڈ گیرزن کا کیا سٹانس تھا اس وقت، کیا اس نے سلیوز کو کنڈیم کیا تھا، کیا اس نے کہا تھا کہ غلط ہوا تھا. تو کہتا میں نے پڑھنا شروع کیا کہ واٹ واز ہز سٹانس، اینڈ اٹس اے ریئلی گڈ انالوجی کہ the one is making here. تو اس نے کہا کہ میں نے جتنا بھی میں نے پڑھا نا ولیم لارڈ گیرزن کے بارے میں، اس نے ایک جگہ بھی ان کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا آئی ٹولڈ یو سو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو کہتا ہے آئی ٹولڈ یو سو. سو فنگل سین کہتا ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا نا مجھے سکون ہوا، اور میں نے بھی سب کو کہا کہ آئی ٹولڈ یو سو، تم یہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کرو گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ. اور کہتا ہے کہ اس نے ولیم لارڈ گیرزن کنڈیم نہیں کیا، میں بھی آج کنڈیم نہیں کرتا، اس کو بھی ہسٹری نے ونڈیکیٹ کر دیا، مجھے بھی کل ہسٹری ونڈیکیٹ کرے گا، کیونکہ ہی از سین ایز اے ہیرو ان دی امیریکن ہسٹری. اینڈ جتنے بھی وہ سلیو اونرز تھے اور جنہوں نے ایبولیشنسٹ کو اپوز کیا تھا وہ ہسٹری ہیز فارگوٹن اباؤٹ دیم. سو آئی تھاٹ اٹ واز ویری 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 پاورفل. تو نارمل فنگل سین از سم ون who has a very solid grip on the subject, and میں جب بھی اس کو سنتا ہوں I learn something. نارمل فنگل کا ایک انٹرویو کا کلپ یاد ہے جس میں وہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ وہ جو نا رو رہی ہوتی ہے، بروٹل رپلائی تھا، اینڈ ہی مطلب کمپلیٹلی لائک ڈیسیمیٹڈ ہر آرگومنٹ کہ بھائی یہ جو کراکوڈائل ٹیئرز آپ ہولوکاسٹ کے لیے رو رہے ہو، وہ کہتا ہے میری فیملی سروائیور ہے، اب جو فلسطین میں آپ لوگ کر رہے ہو آپ لوگوں نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، ادھر تمہارے آنسو نہیں نکلتے. اچھا ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ابھی جو بھی سارا ڈسکس کر رہے تھے ماشاء اللہ، جتنا بھی بندہ اویئر ہوگا نا، نالجبل ہوگا، سبحان اللہ، اٹ از لائکلی کہ وہ نا ظلم کے زیادہ خلاف اور حق کی طرف چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم جانے کی کوشش کرے گا. میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ غور کر رہا تھا کہ ماسز جو میجورٹی ہے، جتنا ان کو لا علم رکھیں
یا کم پڑھے لکھے یا کم چیزوں میں دوسری چیزوں میں الجھائے رکھیں, اسپورٹس, میوزک, فلم انڈسٹری, گیم, وٹس ایور, اتنا آسان ہے سب یہ ساروں کو اپنی گیم جو ہے جس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. جتنی بھی آپ باتیں کر رہے تھے نان مسلمس کی باتیں کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ اویئر ہیں نا, دے سے سم تھنگ دیٹ, کیونکہ ان کو وہ افیکٹ کرتا ہے. اور جتنا آپ ان پڑھ رکھیں گے نا لوگوں کو, لا علم رکھیں گے, اتنا تو یہ زیادہ تر نا لا علم ماسز ہیں جن پہ یہ سب کچھ اثر کرتا ہے, ان کی پروپیگنڈا, اور پھر وہ اپنے منصوبوں پہ چلتے ہیں. فائنل نوٹ یہ کہ جس طرح آپ لوگوں نے بھی بات کی کہ اٹس ٹائم ٹو raise that awareness, and I think the more informed we are, جس طرح سے اب ہم لوگ بات بھی کر رہے ہیں, the more we learn about this issue, the more we study it, the more we'll understand. اور وہی بات جو ابھی میں نے شروع میں بھی بات کی تھی نا کہ وہ جو ناول ہے 1984 جس میں ٹوٹیلیٹیرین مائنڈ کنٹرول ہے, یہ مائنڈ کنٹرول یہی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو ایسے کاموں میں الجھا دیا جائے جو کہ کمپلیٹلی ٹریویل ہیں اور فریولس قسم کی چیزیں, ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہماری آج کل کی نوجوان نسل کو عام طور پہ الجھایا جاتا ہے. فضول قسم کی چیزوں میں سوشل میڈیا ادھر ادھر الجھا دیا تو اصل مسئلے سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور آپ اسی بریڈ اینڈ سرکس کے لوپ میں پھنس جاتے ہیں. تو اٹس ٹائم ٹو رائز ابو دیٹ اینڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز بوتھ فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو اینڈ آلسو فرام این اسلامک پرسپیکٹو. دو سبجیکٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے مسکین اور یتیم ہیں وہ یہی دو ہیں, اسلامک اسٹڈیز اینڈ پاک اسٹڈیز. 50 نمبر کے سبجیکٹس ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اس میں فیل بھی ہو جائیں آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں گے, لیکن اللہ معاف کرے اگر آپ انگلش, میتھ, سائنس میں فیل ہو جائیں آپ اگلی کلاس میں جا نہیں سکتے. یہ آئی ڈونٹ تھنک دس از اے کوئنسیڈنس, دس از بائی ڈیزائن. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ون آف دا تھنگز وی کین ڈو انشاء اللہ ان آرڈر ٹو ریز دی امہ اپ از کہ اسلامک اسٹڈیز کا جو کریکولم ہے ہیز ٹو بی ماڈیفائڈ اینڈ ہیز ٹو بی بیکم بیٹر, بیکاز یہ کوئی 50 نمبر والا مسکین سبجیکٹ نہیں ہے. او لیولس کا ایک بچہ جب 8th کلاس سے 9th کلاس میں آتا ہے تو وہ سائنس کے نا 3 ٹکڑے ہوتے ہیں, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی عام طور پہ, اور میتھ کی بھی 4 کتابیں نکل آتی ہیں, یعنی آؤٹ آف نو ویئر یو ہیو دیز, اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ ایڈ میتھ بھی لے سکتے ہیں. سو میتھ کی بھی شاخیں نکل آئیں, سائنس کی بھی شاخیں نکل آئیں. اسلامک اسٹڈیز کی وہ ایک پتلی سی کتاب ہے, اللہ جزائے خیر دے فرخندہ نور کو, جو آج تک یعنی 55 سے آج تک یہی چلتی آ رہی ہے, اور وہی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے آگے اس کا اسکوپ ہی نہیں ہے. حالانکہ اس او لیولس کے بچے کو تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسلامک اسٹڈیز کے جہاں آپ نے سائنس کے چلو 3 ٹکڑے کر دیے, ادھر بھی 3 کر دو, کم از کم قرآن, حدیث اور سیرہ ہی پڑھا دو, یعنی اف نتھنگ ایلس کم از کم 3 سیپریٹ پورشنز ہو سکتے تھے, بٹ دیٹس ناٹ آور پرائرٹی, دیٹس ناٹ آور پرائرٹی. اینڈ دوسری طرف پاک اسٹڈیز جو ہے وہ پاک اسٹڈیز کا بھی حال آپ کے سامنے ہے. اٹ شوڈ ناٹ ان فیکٹ بی پاک اسٹڈیز, اٹ شوڈ بی امہ اسٹڈیز, اینڈ یو شوڈ اسٹڈی اباؤٹ the Palestine issue, you should study about what's happening in Syria. یعنی یہ ہمارے آج کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے as something that's compulsory reading for them, کہ ان کو پتہ ہو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہو عراق میں کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہو چائنا میں کیا ہو رہا ہے, یعنی جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو ہماری تاریخ کا پتہ ہو. if you don't know your history you don't know yourself, آپ کو اپنی آئیڈینٹی کا ہی نہیں پتہ. so one thing I think that has to happen on a larger scale in Pakistan is کہ ان سبجیکٹس کو امپورٹنس دی جائے, اور چلو اگر جب تک وہ نہیں ہوتی تو کم از کم ہم وہ کریٹ کرتے رہیں تھرو دیز پوڈ کاسٹ, تھرو دیز کائنڈ آف ٹورس جو ہمارے ہوتے ہیں, کالجوں میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کریں, اس انٹلیکچوئل لیول کو تھوڑا بڑھائیں اور لوگوں کو ایک غور اور فکر کرنے کے لیے کچھ کانٹینٹ دیں.